بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہاشم علی عمرانی۔ آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کو جاننے کے لیے سب سے پہلے تاریخ و سیرت پیغمبر گرامی کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ سیرت نبی، تاریخ و سیرت نبی کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کے ساتھ ایک خاص ارتباط تھا، اور یہ خاص ارتباط جو ہے یہ سبب ہے کہ ہم سب سے پہلے نبی گرامی کی سیرت کو سمجھیں۔ آپ کی جو تاریخ و سیرت ہے ہر معاشرے کے لیے مفید ہے، کیونکہ آپ کسی خاص ایک امت کے لیے نہیں آئے، کسی خاص ایک معاشرے کے لیے نہیں آئے، کسی خاص ایک زمانے کے لیے آپ نہیں آئے، بلکہ آپ ہر امت کے لیے، ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے ہیں۔ اس لیے آپ کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی تاریخ و سیرت ہے، وہ سب کے لیے مفید ہے۔ آپ ایک حامل آسمانی کتاب تھے کہ اللہ نے آپ کو آسمانی کتاب دے کر بھیجا۔ آسمانی کتاب، باقی کچھ انبیاء بھی ہیں جو آسمانی کتاب لے کے آئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کے آئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ وہ کیا لے کے آئے، وہ انجیل لے کے آئے، اور اسی طرح حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی۔ لیکن آپ کو جو اللہ نے کتاب عطا کی وہ ایک خود کتاب ایک ایسا معجزہ ہے جس کے بارے میں خود خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی خداوند متعال نے جو بھی پہلے آسمانی کتابیں آئی ہیں کسی کے بارے میں بھی ایسی یقین دہانی نہیں کرائی جس طرح قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے یقین دہانی کروائی ہے۔ اور یہ خود کتاب قرآن کا معجزہ ہونا یہ خود بخود نبی کی عظمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح خداوند متعال نے جس طرح قرآن کے حوالے سے چیلنج کیا ہے، ہمیں کسی اور آسمانی کتاب کے بارے میں وہ چیلنج ہمیں نظر نہیں آتا اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، اگر ہم ان کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ جیسے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے ایک عام کتاب ہے تو اس جیسی کوئی سورہ بنا کے لے آؤ، اور خدا کے علاوہ تم جس سے چاہو مدد طلب کرو۔ یعنی یہ اتنی عظمتوں والی کتاب ہے۔ مختلف طرح سے خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں چیلنج کیا، جس طرح ایک آیت ہے قُلْ فَاتُوا بِعَشْرٍ سُوَرَ مِثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ، کہ یعنی تم اگر سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن ایک عام کتاب ہے تو اس جیسے 10 صورتوں کو بنا کے لے آؤ، کہ ہرگز تم نہیں لا پاؤ گے۔ یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو پہلے کسی نبی کو ایسا معجزہ عطا نہیں کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم نقطہ ہے کہ ہمیں نبی کی تاریخ و سیرت کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے متعلق اطلاعات موجود ہیں۔ یعنی نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام جو پہلو ہیں اس کے بارے میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ ہم تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، تاریخ و سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی خدا کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، حتیٰ اپنی گھر والوں کو مثلا اگر کوئی سوال کرتے تو کس طریقے سے جواب دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن کے ساتھ جنگ کا طریقہ کیا تھا، دشمن سے صلح کرنے کا کیا طریقہ تھا، نبی کا اپنوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، دشمنوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور نبی خدا ایک معاشرے میں کس طرح جاتے تھے اور ایک معاشرے کے افراد کے ساتھ کیسے ملا کرتے تھے، ان کی عبادات کیسی تھی، ان کے معاملات کیسے تھے۔ اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف پہلو ہمیں اس کے بارے میں تاریخ و سیرت میں ملتا ہے، اور ایسا کسی بھی نبی کے بارے میں موجود نہیں ہے کہ جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس لیے نبی کی سیرت کو اور تاریخ کو جاننا سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور نقطہ کہ جو بہت اہم ہے کہ جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ بانی دین اسلام ہے، کہ ہم نے اگر تاریخ اسلام کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم بانی اسلام کو پہلے جانیں، بانی اسلام کو پہلے سمجھیں، بانی اسلام کو پہلے پڑھیں۔
ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نبی کو کیا اپنے لیے اسوہ قرار دیں۔ جیسے خداوند متعال قرآن میں کیا فرماتا ہے، لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جو نبی ہیں وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اگر ہم نے نبی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دینا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہم نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانیں، سمجھیں کہ نبی خدا مثلا سیاسی معاملات میں کیسے تھے، عبادی معاملات میں کیسے تھے، معاشرتی معاملات میں کیسے تھے، ان کا دشمن کے ساتھ کیا رویہ تھا، ان کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے رویہ تھا، مسجد میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، اپنے گھر میں کیسے تھے، اور میدان جنگ میں کیسے تھے۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کی بارے میں جاننا پڑے گا، ہمیں نبی کی تاریخ و سیرت سے آشنائی ہمیں حاصل کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔